شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آمین بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان. ثم الصلاة والسلام علی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51. ثم الصلاة والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفى شقیق نبی المجتبی لیث الثرى غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى. ثم الصلاة والسلام على الإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبير والشبر صاحب ساقي حوض الكوثر وحامل بابن الخيبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته أمه حيدر نار حيدري يشمل نار حيدري. الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحۃ روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المصطفیٰ الذی انزل فی شانها وشان زوجها وشان اولادها سورۃ العطا عنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی. مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ لو کان العلم شخصا لکان علیہ لو کانت الشجاعة شخصا لکان حسینہ لو کان العقل شخصا لکان حسنا. عظمت امام پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو علماء کرام اور پردہ غیب میں فرزند زہرا امام زمان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک زندگی میں ایسی محفل دی کہ ہم فرزند زہرا کا تذکرہ کر سکیں. اور توفیق ہے کہ آپ لوگ روزہ میں بھی ہیں اور سید العرب کے اس جشن میں شریک ہوئے ہیں. پروردگار جناب سیدہ یہ قبول و منظور فرمائیں. اور آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے تو اس توفیق کو مکمل کریں. تھوڑا سا تشریف لے آئیے. جناب سیدہ یہ زحمت قبول فرمائیں. عظمت سیدہ پہ صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیے. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا. چونکہ جشن ہوتے ہیں اور جشن کا اہتمام کائنات میں شیعوں کو ہی آتا ہے اور جشن والے دن جشن ہی ہونا چاہیے. ویسے تو تکبر اسلام میں حرام ہے. پروردگار نے اسلام میں مسلمانوں کو مومنوں کو تکبر سے منع کیا ہے. کس بات پہ تکبر کرے گا انسان مال پہ تکبر کرے گا. ہم غنیوں کو فقیر کرنا جانتے ہیں. ہم بادشاہوں کو گدا کرنا جانتے ہیں. انسان پہ انسان فخر کرے گا. ہم فقیروں کو اور قیدیوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. زندان میں جناب یوسف ہم چاہیں تو قیدی کو بادشاہ بنا دیں, ہم چاہیں تو زلیخا جیسی بادشاہ کو گداگر بنا دیں.
کس پہ انسان تکبر کرے گا؟ مال پہ نہیں. کس پہ تکبر کرے گا؟ فرعون پہ. فرعون بن کے تکبر کرے گا، مال پہ تکبر کرے گا، ہم نیل کی لہروں میں ڈبو دیں گے. مال پہ تکبر کرو گے ہم چھین لیں گے. اپنی فرعونیت پہ تکبر کرو گے ہم پانی میں ڈبو کے مار دیں گے. اپنی شہرت پہ تکبر کرو گے تو ایک دن ہزاروں منو مٹی تلے قبروں کے اندھیروں میں تمہیں چھپا دیں گے. انسان تکبر کرے تو کس بات پہ تکبر کرے؟ وہی اللہ کہتا ہاں جب بات آل محمد کی آئے تو پھر تم تکبر سے کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے حصے میں محمد و آل محمد دیے. آج تکبر کا دن ہے اور آج کے دن کم از کم شیعوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آج اس کی آمد کا دن ہے جس نے مشرکوں کے ابتری کے دعوے کو باطل کر دیا. جو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ چلے جائیں گے، یہ تو مر جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ رسول اللہ نے کوئی بول کے جواب دیا ہو. جب مشرک کہتے تھے کہ آپ تو مٹ جائیں گے، رسول خاموش ہیں، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، رسول خاموش ہے. اور یہ میٹنگ کی جاتی تھی پریشان نہ ہونا، رسول اللہ نعوذ باللہ مر جائیں گے تو ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں کہ یہ اسلام اور دین پھیلا سکیں. رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن آج 15 رمضان المبارک جب فرزند زہرا امام حسن تشریف لے آئے، رسول اللہ امام حسن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے کہاں اشکال کرنے والے، میرا حسن آ گیا ہے. تمہارے سوالوں کا جواب آ گیا ہے. اور میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ امام حسن اس شخصیت کا نام ہے جس کے سامنے حسین بھی سر جھکا دے. کائنات میں امامت اعلیٰ پہ منصب حسین ابن علی. اور آدم کو جب بنایا گیا، میں تمہید کی طرف ابھی ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو بنایا گیا زمین میں خلیفہ. لیکن حسین کی امامت کائناتی ہے. حسین ملک کا بھی امام ہے، حسین ہوا میں رہنے والے ان پرندوں کا بھی امام ہے، ان مخلوقات کا بھی امام ہے. تو یوں کیوں نہ کہہ دوں 70,000 مخلوقات کا امام جس کے حکم کے لیے سر جھکا دے اسے حسن کہتے ہیں. اور رسول اللہ نے ایک حدیث پڑھی، اب میرے ساتھ مل گئے تو اب جشن کا آغاز کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے، کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم. کہا کہ اگر خوبیاں، حسن خوبی کو کہا جاتا ہے، اگر خوبیاں ایک انسانی پیکر میں ہوں تو میری بیٹی فاطمہ ہو. بل ہی اعظم، اور جہاں بات جب فاطمہ کی آئے گی خوبیاں پیچھے رہ جائیں گی، میری بیٹی آگے بڑھ جائیں گی. لو کان العلم، اور دوسری لو کان العلم شخصا، اگر علم انسان ہوتا تو علی ہوتا، اور اگر شجاعت انسان ہو تو حسین ہو. اور کہا کہ لو کانت السخاء شخصا لکان حسنا، اور کائنات کی سخاوتیں ایک بندے میں جمع ہو تو حسن بنتا ہے. محمد والے محمد صلوات. سخاوتیں اگر ایک پیکر میں ڈھلیں تو ایک حسن بنتی ہیں. اور علم اور سخاوت صرف مال کا دینا نہیں ہے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، اے اللہ ہمیں صحیح اور نیک دل کا رزق دینا، ہمیں علم کا رزق دے. علم بھی رزق ہے، صرف مال رزق نہیں ہے، ایمان بھی رزق ہے. تو دنیا میں ہر خوبی سخاوت ہے. ایک دفعہ حاکم شام، چونکہ امام حسن کی زندگی زیادہ ان سیاسی معاملات میں بھی گزری تو اپنے بچوں تک کچھ عقائد پہنچانے کے لیے یہ بات کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتی ہے. اور بعد میں لائیو بھی بند ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بات ہو تو اس میں حق نہیں ہے بند ہو جائے، لیکن اپنے بچوں کو ہم نے عقائد کو پہنچانے ہیں. حاکم شام نے ایک دفعہ مدینے آیا اور کہا کہ ہم تکبر کریں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا شام میں کیا احترام ہے، ہمارا کیا استقبال ہے، اور لوگ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں. اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ایک محفل بلائی جائے جس میں مدینہ کے سارے معززین کو بلایا جائے، جتنے نامور اور معززین ہیں ان کو بلایا جائے، امام حسن کو بھی بلانا ہے. اور پھر کہا کہ میں ساروں کو کچھ تحفے دوں گا، اور جتنے تحفے میں ساروں کو دے دوں اتنے امام حسن کو تم نے دینے.
اگر میں 100 بندوں کو بلاتا ہوں اور 100 معززین آتے ہیں، جتنا مال انہیں دیا ہے اتنا اکیلے میں نے حسن کو دینا ہے۔ تیاری ہوئی، اہتمام ہو گیا، ساروں کو بلایا گیا، سب سے آخر میں امام حسن آئے، جتنا مال ساروں کو دیا، کسی کو کچھ تحفے، کسی کو کچھ تحفے، کسی کو کچھ تحفے، اور جتنے تحفے سارے بنے تھے اکٹھے اتنے ہی امام حسن کو دیے۔ امام حسن نے تحفے لیے اور امام جانے لگے، محفل ختم ہوئی، امام جانے لگے تو اس نے دیکھے کہ حسن ہمیں دیکھیے اور پہچانیے، ہم شام کے حاکم ہیں، ہمارا اتنا روب ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم تکبر کے لیے اتنا مال دے دیتے ہیں، ہم تکبر کے لیے اتنا مال دیتے ہیں۔ جیسے امام حسن جانے لگے تو بڑھ کے کہا، حسن انا ابن ہند، انا ابن ہند، انا ابن ہند، حسن ہم ہند کے بیٹے ہیں، حسن یاد رکھنا ہم ہند کے بیٹے ہیں، یاد رکھنا ہم ہند کے بیٹے ہیں، اتنا مال دے دیا کرتے ہیں۔ امام نے بول کے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دروازے پہ پہنچے ایک خادم اور کمی آ گیا، حسن کی جوتیاں اس نے سیدھی کی، مولا نے سارا اس کو دیا اور پلٹ کے ایک جملہ کہا، انا ابن فاطمہ، تم ہند کے بیٹے ہو، ہم بھی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بیوی کی عظمت میں للدر سلام۔ کہنے والے اگر تم ہند کے بیٹے تکبر کے لیے اتنا دیتے ہو، ہم صرف اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں جن مومنین نے آج کا یہ جشن کا اہتمام کروایا ہے امام حسن کے لیے، ان کی محبت میں مومنین کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی محبت کے لیے کھانا دیا، میرا بھی یہی ایمان ہے کہ حسن آپ کی جھولی کو بھی بھر دیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں امام پہ۔ یہ امام حسن کی سخاوت، بہت ساری باتیں ہیں، میں جتنا ہو سکا ہے کہ ایک نشست میں جو مطالب پہنچ سکے، بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اگر امام کی زندگی دیکھی جائے تو سخاوتوں سے بھری ہوئی ہے، دینے سے بھری ہوئی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں غذا اٹھا اٹھا کے آپ کی کمر جھک گئی تھی جو آپ غریب مومنوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ بھی سیرت امام حسن ہے۔ اور صرف شہادتین میں محدث دہلوی نے لکھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے دنیا کی ہر فضیلت دی ہے، ہر فضیلت رسول اللہ کو ملی ہے، جو فضیلت اللہ نے انبیاء کو دی ہے وہ ساری کی ساری رسول اللہ کو دی ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن کوئی نبی یہ نہ کہہ دے کہ یہ فضیلت مجھے ملی تھی، رسول کو نہیں ملی، یہ فضیلت مجھے ملی تھی۔ تو اللہ نے جتنی فضیلتیں سارے نبیوں کو دی ہیں اتنی ساری رسول اللہ کو دی ہیں۔ پھر محدث دیکھ لکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں چونکہ جشن ہے اور بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ظاہراً ایک فضیلت نہیں ملی، شہادت کی فضیلت، یہ فضیلت نہیں ملی رسول اللہ کو۔ محدث دیکھ لکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی قیامت کے دن اٹھ کے کہہ دے کہ ہمیں تو آروں میں چیرا گیا، ہمیں تو پروردگار کی خاطر جام شہادت نوش کیا، ہمیں یہ فضیلت ملی ہے، اس میں ہم نبی سے آگے ہیں۔ تو پھر محدث دہلوی خود کہتے ہیں نہیں، وہ آگے نہیں ہے۔ یہ جو رسول نے کہا تھا الحسین منی، الحسن منی، حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ حالت سجدہ میں محمد کی پشت پہ حسن اور حسین نہیں بیٹھا کرتے تھے، حالت سجدہ میں پشت محمد پہ حقیقت سجدہ بیٹھتی تھی۔ محمد کی پشت پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، کہا جو کہا کہ حسین مجھ سے ہے، اور رسول اللہ نے جو کہا حسن مجھ سے ہے، یہ مجھ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حسن و حسین کے ذریعے جو شہادت دی وہ رسول کو دی۔ بات مشکل ہوگی ہے تو سمجھیے گا، شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سریہ، ایک شہادت جہریہ، چھپی ہوئی شہادت اور ظاہراً شہادت۔ نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں بالجہر و بالاخفاء، جو دل میں پڑھی جائیں بالاخفاء، اور جو بول کے اور اونچی آواز میں پڑھی جائیں بالجہر۔ تو شہادت کی دو قسمیں، ایک سریہ چھپی ہوئی زہر والی، اور ایک ہے شہادت جہریہ بدن پہ زخم والی تلوار کے ذریعے۔ تو کہا رسول اللہ کو اللہ نے اس لیے شہادت نہیں دی، اگر چھپی ہوئی شہادت دیتا زہر والی ان کے مطابق تو جو زخم والی شہادت تھی وہ رہ جاتی، اور اگر زخم والی شہادت دیتا تو زہر والی رہ جاتی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جب دو شہادتیں دینی ہے سری اور جہری تو دو بیٹے دے دیتا ہوں، ایک کو چھپی ہوئی شہادت دوں گا زہر والی حسن کو، ایک کو تلوار والی شہادت دوں گا حسین کو۔ تو یہ محمد کی دونوں
ہیں کہ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسن کی شہادت ہے، حسین کی شہادت ہے، بلکہ حسن کی شہادت در حقیقت محمد کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت در حقیقت محمد کی شہادت ہے۔ تو ہمیں بھی تو پھر یہی کہنے دو نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں جب حسن و حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل بھی محمد کا قاتل ہے، جس نے حسن کو مارا وہ بھی محمد کا قاتل ہے۔ جو بھی حسن کا دشمن ہو وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم قاتل محمد کو قاتل محمد کہیں۔ تو صلوات پڑھے گا محمد۔ آپ نہیں کہہ سکتے، اور یہ فرق نہیں ہے ان کی شخصیات میں۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری بڑے حسین کی آمد کا دن ہے، اور 3 شعبان 4 ہجری چھوٹے حسن کی آمد کا دن ہے۔ میرے ساتھ بیدار رہیے گا، حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی، حسن سے صلح ہوئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ چلیں سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہیں بچے کی طرح۔ صلوات پڑھیں پر محمد امام حسن سے صلح ہوئی، اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں صلح کی گئی امام حسن سے، جو واقعے میں شام نے کی۔ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ 6 یا 8 ماہ جو امام رہے ظاہراً خلافت پہ، منصب خلافت پہ جو آپ رہے 8 ماہ، پھر آپ کو ہٹایا گیا اور حاکم شام آیا گیا، کیوں ہٹایا گیا؟ یہ جو آج بھی تحریکیں ہیں، جو سیاسی ماحول ہیں کہ نااہل کیا گیا، امام حسن کو بھی نااہل کیا گیا۔ اور یہ اگر ہم بات بتائیں تو تکذیب ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے۔ کیوں 8 مہینوں بعد امام حسن کو منصب خلافت سے اٹھایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام سے جو صلح ہوئی ہے، امام نے شرائط رکھی، اور وہ واقعہ کہ جب حاکم شام ادھر سے اپنا لشکر لے کے نکل آیا تھا، ادھر مدینہ سے امام حسن لشکر لے کے نکلے، اس نے اپنے لوگوں کو غلط خبریں پھیلانے کے لیے رکھا کہ حسن نے تو صلح کر لیا، ہم سے مال لے لیا ہے اور آپ ان کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو آدھا لشکر امام کے ایک طرف ہو گیا، اور امام کے لشکر میں سے ہی دیکھے ہوئے جو امام پہ حملہ کیا، اور امام کی رائے میں انہوں نے خنجر مارا، جو مدائن میں امام کو لے گئے پھر علاج کے لیے اپنے لوگوں میں سے ہی، اور انہوں نے خط لکھ حاکم شام کو کہ حسن مدائن میں زخمی ہے، جو قید کر کے بھیجنا ہے یا شہید کر کے بھیجنا ہے کر دیتے۔ یہی خط حاکم شام نے امام حسن کو دیے، یہی خط کہ یہ آپ کے جو لڑنے والے ہیں، جو امام حسن سے صلح کیوں ہوئی، امام نے کیوں کر لیا، آج بھی شیعہ کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے مومنین امام حسن کو نعوذ باللہ، یہ تاریخی بات ہے، میں اس دوران مذل المومنین کا لقب دیا کہ آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ جب امام حسن نے یہ حالات دیکھے کہ میرے لشکر میں کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، خود قریبی جرنیل امام حسن کے ساتھ نہیں تھے، پھر گئے تھے اور آدھے تو ادھر چلے گئے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو آپ کے مخلص بچ گئے ہیں ہم انہیں مار دیں گے۔ امام حسن کی صلح کی مفصل باتیں کر رہا تھا، وقت میں گنجائش نہیں، تو امام نے جو شرائط رکھی اسی میں سے ایک بات ہے کہ میں اس شرط پہ صلح کروں گا، ہمارے شیعوں کی جان بخشی کرے گا۔ ایک ہمارے مومنین کی جان بخشی کے لیے حسن نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے شیعہ مارے جائیں اور شیعت نہ پھیلے اور قیامت تک یہ مذہب پھیلتا رہے اور شیعت مٹ جائے۔ ایک شرط یہ تھی کہ ہمارے شیعوں کو امان ہوگی، دوسری شرط یہ تھی کہ تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اور انہوں نے بنا دیا، کوئی شرط پوری نہیں کی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو میرے بابا علی کو منبر پہ گالیاں دی جاتی ہیں، آج سے تو گالیاں نہیں دے گا۔ یہ تینوں شرطیں اس نے مانی، شیعہ سنی دونوں کتابیں میں تینوں شرطیں کہ میرے باپ کو گالی نہیں دے گا، مان لی۔ تو میں یہی کہتا ہوں حسن نے اقرار کروا کے اقراری مجرم بنا دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ بات پہ تاریخی ہو جائے گی اور آپ پہ دیوان گزر جائے گی میں نے کون سی بات شروع کر دی۔ یہ واقعات تھے کہ امام حسن سے صلح ہوئی اور امام حسن کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔
یہ کوئی نہ کہا جائے ان دونوں کی جو ہے وہ تربیت میں اور مزاج میں فرق تھا. 10 سال پہلے اگر کوئی بیمار تھا تو کسی ڈاکٹر نے پین کلر دے دی, اور 10 سال بعد اگر مرض بڑھا تو کسی نے آپریٹ کر دیا, تو کیا ڈاکٹر غلط ہے؟ نہیں. جب مرض بدلے گی تو ڈاکٹر کا علاج طریقہ بھی بدل جائے گا. اس وقت صلح سے اسلام بچ رہا تھا. یعنی یوں کیوں نہ کہہ دوں, حسن کی صلح ظلم کے خلاف جنگ تھی, اور حسین کی جنگ انسانیت کے حق میں صلح تھی. یہ صلح تھی. اور آج کہا جاتا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا لیڈر ایسا ہونا جو بکتا ہے نہ جھکتا ہے. بکنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے لے لیے, لالچ میں آ گیا. جھکنے کا مطلب ہے کہ کسی نے جان کی دھمکی دی. تو حکومت حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی. حسن نے ٹھوکر مار کے کہا کہ ہم بکتے نہیں ہیں, اور حسین کے سامنے دھمکی بن کے آئی. حسین نے سر دے کے بتا دیا امامت نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے. یہ ہے امامت. محمد والے محمد صلوات. ہمارے یہاں نشست ایک ہوتی ہے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر نا امام حسن کے لیے نشستیں کافی ہو تو بیان کیے جائیں کہ صلح کے کیا مقصد ہے, یہ پوری مجلس ہے, کیا شرائط تھیں اور کیوں نہیں پوری کی گئی. ایک طولانی موضوع ہے, لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنا ہمارے حصے میں توفیق تو دے سکتا ہے, اس مختصر وقت میں وہ توفیق اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور کیونکہ اس گھر کی جو بھی شخصیت وہ علمی شخصیت ہے, صحابت میں ان جیسا کوئی نہیں ہے, قضاوت میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی ان کے جیسا لا کے تو دکھا. یہ جو مومنین تشریف فرمایا حضرت روزہ میں ایک دفعہ صلوات پڑھنے پر ایک دفعہ پھر صلوات پڑھنے پر امام حسن کی زبان میں بھی جب پردے میں مولادی سن رہے تھے تو رکنت آ گئی تھی, اور کہا تھا کہ امام میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے بابا سن رہے ہیں, اور جن سے پڑھا ہے دعا کریں گے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھنے پر. جب ایک دفعہ مقام الرہبہ پہ امام علی آ رہے تھے, اور امام حسن بھی ساتھ تھے, تو ایک بتا کے کہنے لگا یا علی ہم آپ کی رعیت میں سے ہیں, آپ ہی کے گروہ میں سے ہیں. مولا نے کہا نہیں, تو ہمارے گروہ کی بات کرتا ہے اور اہل علاقہ ہونے کی بات کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں, میں تو تمہیں اپنے شیعوں میں سے بھی نہیں سمجھتا. کہنے لگا یا علی آپ مجھے اپنے شیعوں میں سے کیوں نہیں سمجھتے؟ کہا عالم ارواح میں جب روحیں میری ولایت کا اقرار کر رہی تھی میں نے تجھے تو نہیں دیکھا. یہ ہمیں جانتے ہیں, استاد بزرگوار سے لے کر کتنے حقیقی مومن بیٹھے ہیں, جب ہماری روحوں نے محبت علی کا اقرار کیا تھا, علی ہمیں جانتے ہیں. کہ میں نے تمہیں وہاں دیکھا تو نہیں تھا, بتا کیا کام ہے؟ کہ یا علی میرے سوال ہیں. علی نے کہا تمہارے سوال نہیں ہیں, جس کے ہیں اس کے بتاؤ. کہ یا علی اصل میں حاکم شام کا بندہ ہوں اور شام سے آ رہا ہوں, کچھ سوال تھے جو حاکم شام کے تھے جو آپ سے کرنے ہیں. مولا نے کہا نہیں, حاکم شام کے بھی نہیں, حاکم روم کے سوال ہیں. اس نے حاکم شام سے کیے تھے اور وہ جواب نہیں دے سکا, تو اس نے تجھے علی کے پاس بھیجا ہے. کہ علی وہ کیا کہیں, سوال اتنے مشکل تھے روئے زمین پر, آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا, تو آپ کے پاس سوال آئے ہیں. سوال ہی اتنے مشکل ہے, آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. علی نے کہا چل سوال مشکل ہے, پھر جواب ہم نہیں ہمارا بیٹا حسن دے گا. امام حسن کی طرف متوجہ ہوا, کہا بابا جب بات حسن کی ہے, جواب ہم نے دینے ہیں, تو پھر اسے کہیے یہ سوال بھی نہ بتائے, سوال بھی حسن بتائے گا. تمہارے 4 سوال ہیں, میں اختتام کو. پہلا سوال یہ ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے. تیسرا سوال ہے مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت چیز اللہ نے کیا بنائی. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کہاں پہ رکھنی ہے. کہنے لگا کہ سوال یہی ہے, میں نے تو کسی کو نہیں بتائے. مولا نے کہا کہ جواب سن, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے. 4 انگلیوں کا ہے. جو سنا جائے وہ یقیناً نہیں کہ سچ ہو, جو دیکھا جائے وہ سچ ہے. سنا باطل ہے, دیکھا سچ ہے. سنا باطل ہے, دیکھا سچ ہے.
تو کسی نے حدیث سنی تھی کہ فقط سیدہ کا حق نہیں ہے. سلیمان نے کہا تھا یہ سنا ہے, رسول نے دیا, ہم نے دیکھا ہے, سنا باطل ہے, دیکھا حق ہے. کسی نے کہا رسول اس سے زیادہ محبت کرتے تھے, اس سے زیادہ محبت و عشق کرتے تھے, یہ سنا گیا ہے. علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا گیا ہے, سنا باطل ہے, دکھایا حق ہے. اور یہ کہا جاتا ہے فلاں نے نبی کو کاندھوں پہ اٹھایا تھا, یہ سنا ہے محبت میں اٹھایا تھا, سنا باطل ہے حالت سجدہ میں حسین نے بیٹھ کے دکھایا تھا, دکھایا حق ہے. محمد آل محمد صلوات. زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا صاحب نے کہا ایک مظلوم کی آہ کا. جب بھی کسی مظلوم کی بددعا ظالم کے لیے نکلتی ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو یہ کبھی آپ ظالم نہ بنیے گا. مولا علی نے کہا تھا جب آقا شام نے کہا تھا کہ ہم نے یہ کر دیا, آپ کے ساتھ یہ کر دیا, آپ کے ساتھ یہ کر دیا, یہ ظلم ہو گیا. علی نے کہا ظالم ہونا ہے, مظلوم ہونا ہے نہیں ہے. دوسرا سوال, مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے زمین و آسمان میں. مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ مشرق و مغرب میں سورج کے ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. جتنا سورج ایک دن کر سکتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہے. پھر سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ میں بڑی جلدی سے گزروں. مولا نے کہا سب سے زیادہ سخت پتھر ہے. پتھر سے زیادہ سخت لوہ ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے زیادہ سخت ہوا ہے, ابر ہے, بادل ہے جو پانی کو بھی اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اور ابر سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو بھی دائیں بائیں لے جاتی ہے. اور اس ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کے اوپر موکل ہوا ہے, ہوا کے اوپر تصرف رکھتا ہے. اس سے سخت ملک الموت ہے. ملک الموت سے سخت بھی موت ہے جو ملک الموت کو آئے گی. اور موت سے سخت اللہ کا امر ہے, نحن امر اللہ. صلوات پڑھے گا محمد بالکل اختتام پہ ہوں. اور مولا علی نے خصوصی تربیت کی تھی امام حسن کی. اور شجاعت ایک ہے, میں نے علم کا ایک واقعہ بتا دیا, سخاوت کا ایک بتا دیا, ایک شجاعت کا اور بساخے میں ایک تربیت کا بتاؤں گا. شجاعت کا جنگ صفین, خمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. علی نے جناب حنفیہ کو پاس بلایا اپنے بیٹے کو. اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ اب جنگ کی تمہاری باری ہے. اور پھر نصیحت کی جناب حنفیہ کو. 11 نمبر ناج البلاغہ میں موجود ہے. تزول الجبال ولا تزول اضع على ناجز واحمر الله جمجمتك آئر النار تد قدمك واعلم ان النصر من عند الله. کا بیٹا حنفیہ تو علی کا بیٹا ہے. تزول الجبال ولا تزول, جب لشکروں کی تعداد کی کثرت دیکھ کر پہاڑ بھی خوف سے پیچھے ہٹے, اس وقت حنفیہ تیرے قدم آگے بڑھے. تزول الجبال ولا تزول, لشکروں کی کثرت سے پہاڑ ڈر جائے, لیکن حنفیہ تو علی کا بیٹا ہے. جہاں پہاڑ پیچھے ہٹے تیرے قدم آگے بڑھے, اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا. یہ جان اللہ کی ہے. تد قدم کا فی الارض, اور زمین میں اپنے پاؤں گاڑ لینا. تمہارے پاؤں زمین میں گڑ جائیں, ہزاروں کا لشکر ہو لیکن تمہارے پاؤں زمین سے نہ اکھڑیں. اب والا عاجزک, اور یہ جو اپنے اوپر والے دانت ہیں, جب انسان کو غصہ آتا ہے تو جبڑا کھینچ لیتا ہے, تاکہ اپنے جبڑے کو کھینچ لو, اپنے پاؤں کو زمین پہ مضبوط کر لو, اپنے سر کو خدا کی راہ میں جھکا دو. غض بصرک وغض بصرک, اور اپنی آنکھیں بند کر دو. واعلم ان النصر من عند اللہ, اور جان لو جب یہ ساری باتیں خدا کے لیے ہو جائیں کبھی خود پہ بھروسہ نہ کرنا, بلکہ یہ کہنا کہ نصرت تو اللہ دیتا ہے. جب یہ ساری تربیت جناب حنفیہ کی مولا علی کر چکے اور کہا کہ بیٹا جائیے, جیسے جناب حنفیہ جانے لگے تو تیروں کی بارش ہوئی, قدم رکے. کہا کہ بابا یہ تیروں کی بارش رک جائے, آپ کا بیٹا حنفیہ جائے گا. جب تیروں کی بارش رکی کہا کہ پھر بیٹا جاؤ, پھر تیروں کی بارش ہوئی. کہا بیٹا رکنا انسانی فطرت ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے, رکنا عین فطرت ہے. یہی منظر جب امام حسن نے دیکھا, علی سے ذوالفقار لے کے امام حسن میدان میں آئے, اور میدان میں جلال حیدریہ کا ایک نمونہ پیش کیا, اونٹنیوں کی بھی ٹانگیں کاٹی, اور لشکر سے فتح کر کے جب علی کے پاس آئے, جناب حنفیہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ جو کام میں نہ
کر سکا وہ امام حسن نے کر دیا. علی نے جناب حنفیہ کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تمہارا اور حسن کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے, تم علی کے بیٹے ہو, حسن محمد کا بیٹا ہے. بیٹا انفیا تو میرا بیٹا ہے اور حسن محمد کا بیٹا. پھر علی نے یہ کہا کہ تیرا ڈر جانا بنتا ہے اور حسن کا نہ ڈرنا بنتا ہے تیری ماں فاطمہ جو ہے. پھر جناب انفیا کہتے تھے کہ ہما اینا, حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں, میں ان کا ہاتھ ہوں, جب آنکھوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے روکا جاتا ہے. یہ تربیت تھی. اور بس آخری بات وضو کے لیے آپ کو وقت واقعہ آخری بات ہے. امام حسن کی زندگی میں جب یہاں سے یہ سارے پہلو ملتے ہیں, شجاعت دیکھی جائے, کرامت دیکھی جائے, صبر دیکھا جائے, بندگی دیکھی جائے, تو وہ جب امام حسن کو شام کا ایک بندہ آیا اور گالیاں دینے لگا, امام حسن کو الزام لگانے لگا آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. امام جانتے تھے اس کی تربیت غلط ہوئی ہے. اللہ نے کیا جواب دیا کہ مقروض ہے تو قرض دے دوں, بھوکے ہو تو کھانا دے دوں, پیاسے ہو تو پانی دے دوں. جو اس نے امام پہ الزام لگائے کیا سچ تھے؟ نہیں. امام نے کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. غلط الزام لگانے پہ بھی امام کا رویہ ہے. اور اگر کوئی ہماری غلطی کی طرف ہمیں متوجہ کر دے, ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں, کسی خطیب سے, کسی ذاکر سے, کسی بانی سے, کسی محتمم سے, کسی مومن سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور ساتھ والا مومن اس کی طرف اشارہ کر دے, تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے, بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں, اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تیری ہدایت کرے. تو یہی وتیرہ اور یہی جشن کا ایک نتیجہ ہمیں لینا چاہیے کہ اگر ہم پہ کوئی صلوات پڑھے گا محمد ہے, اور اگر کوئی ہم پہ غلط الزام لگائے تو ہم نے امام حسن کی تربیت پہ عمل کرنا ہے. اسے یہ کہنا ہے کہ تو جو غلط الزام لگا رہا ہے, میرے خیال سے تجھے کوئی مالی مشکل ہے, شاید تو گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہو, مال تمہارے پاس نہ ہو, بچے بھوکے ہو, اگر کچھ چاہیے تو دے دو. اور اسی لیے تو جب جناب علی اکبر کا قاتل مدینے آیا تھا, امام سجاد نے بڑی خدمت کی, تو جاتے ہوئے کہنے لگا شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. مولا نے کہا ہم نے پہچان لیا ہے. ایک دفعہ ہم تمہارے مہمان تھے, ایک دفعہ تم ہمارے مہمان ہو. وہ تمہارا رویہ تھا, یہ ہمارا رویہ ہے. اسی طرح ایک دفعہ کسی اور شخص کا آپ کے ساتھ رویہ ہو تو کہہ دیجئے وہ تمہارا رویہ ہے, اور بدلے میں سر جھکا لیجئے کہ یہ حسنی رویہ ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو کہا جاتا ہے ہماری عزت چلی جائے گی, ہم کیوں سر جھکا لیں, ہم یہ کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی, سر جھک جائے گا. 4 بندوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, 4 بندوں میں سر جھک جائے, قیامت کے دن حسن کے سامنے نہ جھکے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی عزت میں کمی آ گئی, اور جب جناب سیدہ کی نگاہ میں عزت بڑھ جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے محمد. تو یہی آج ایک وعدہ جو ہے اپنے سے میری کوشش ہوتی ہے, یہی ایک وعدہ لیجیے کہ امام حسن سے زیادہ ہمارے ساتھ کسی نے ظلم نہیں کیا, ہمارے اہل افراد کو, اہل خانہ کو ذبح نہیں کیا گیا. ان کے پاس جب قاتل آتا ہے تو معاف کرتے ہیں, اور اگر آپ سے کوئی مومن دل سے معافی مانگ رہا ہے تو یہی جشن ہے, امام حسن قبول فرما لیں. تو ایک دفعہ میں ہر مجلس میں کوشش ہوتی ہے ایک مومن کو آپ معاف کریں گے, اور میری مائیں بہنیں ایک مومنہ کو معاف کریں گی امام حسن کی محبت میں, تاکہ قیامت کے دن جناب سیدہ کے سامنے سر اٹھا کے کہیں جب آپ کے بیٹے کی خوشی کا دن تھا, آپ کی خوشی میں ہم نے معاف کیا. کرتے ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں. تو امام کی زندگی تو یہ رہی ہے, بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے امام کے مناظر ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. آپ کے نشان کو کہا تھا الحمدللہ الذی لو شئت الا لو كنت على هذا المقام حولا فحولا فاذكر ما اتاني الله من الفضل لم سے
نحن زین الجنان نحن حدود الرحمن اتفتخر علی بالآباء والاجداد لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا. امام حسن نے کہا کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں، اگر میں حسن مجتبیٰ، مجھے جعفری صاحب نے کہا ہے کہ 8 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ بچ کے ہیں، تو میرا دل ہے کہ 5 منٹ پھر جشن میں پڑھ دوں، ایک دفعہ جشن والا نعرہ سنائیں تاکہ 5 منٹ ہم محسوس کر سکیں. ہولا فہولا فاذکروا ما آتانی اللہ من الفضل لم احصہ. وہ ہے حاکم شام تو اپنے بڑوں کی بات کرتا ہے، اگر میں حسن مجتبیٰ قمت علی ھذا المقام یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں، ہولا فہولا صبح قیامت تک حسن کھڑا ہو جائے، فاذکروا ما آتانی اللہ من الفضل، اور جو فضیلتیں اللہ نے میرے بابا علی کو دی ہیں، اگر خطیب حسن بھی ہو پھر بھی علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا. اور تو ہماری بات کرتا ہے جنت کی زینتیں ہم ہیں. اور آپ جانتے ہیں اگر کسی گھر میں زینت نہ ہو تو رہنے کا دل نہیں کرتا. ایک اچھا گھر بنا لیا جائے، نہ اس میں اچھی روشنی ہو، نہ اس میں اچھے کلر ہو، نہ اس میں اچھی بیٹھنے کی جگہ ہو، بے شک وہ 10 کروڑ کا بھی ہو تو بیٹھنے کا دل نہیں کرے گا، لیکن 2 کمرے اچھے سجے ہوں رہنے کا دل کرتا ہے. زینت سے چیز خالی ہو جائے دل کھل جاتا ہے. مولا کہتے ہیں نحن زین الجنان، جنت کی زینتیں ہم ہیں، اگر ہم جنت میں نہ ہو کسی کا رہنے کو دل ہی نہ کرے. نحن حجت الرحمن، اللہ کی حجتیں ہم ہیں، ہمیں اللہ نے فضائل دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ذاتی کمالات ہیں اللہ کے دیے ہوئے. لا شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا. اگر حسن ابن علی چاہے شام عراق کر دے، عراق کو شام کر دے، آپ بھی جشن پہ آئے ہیں، شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے. لو شئت لجعلت الرجل امرأة، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. فقال رجل من الانصار فقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك، کون ہے جو اس سے قدرت رکھتا ہے؟ علی کے بیٹے ویسے ہی کہتے رہتے اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی، یہ فضیلت دی، کون ہے یہ کر سکے؟ فنظر الامام الیہ شذرا، یوں خیرہ نگاہی سے حسن نے دیکھا. فقال اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ اٹھا تھا بیٹھ گئی، اور جب یہ جانے لگی فناداہ الامام من عقبہا، امام نے پیچھے سے آواز دی، قد صرت امرأتک رجلا، سزا مکمل نہیں ہوئی، وہ جو تمہارے گھر تمہاری زوجہ تھی آج سے تمہارا مرد ہو گیا. میں نے سوچا کہ مولا نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا کہ عراق شام کر دوں اور شام عراق کر دوں، تو تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ایک جو شوہر تھا وہ عراق سے تھا، جو عورت تھی وہ شام سے تھی. تو مولا نے ایک ہی فیصلے میں عراق شام کر دیا، شام عراق کر دیا. ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی عمیری وجبرائیل فقیری ان شئت کل کثیری. محمد ہمارے ضمیر کا نام ہے، علی ہمارے امیر کا نام ہے، والحسین وزیری، حسین میرے وزیر کا نام ہے، وجبرائیل فقیر، اور جو سید الملک جبرائیل ہے وہ ہمارے در کا گداگر ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں علی کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جن مومنین نے اس جشن کے اہتمام میں حصہ لیا، پروردگار ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار استاد بزرگوار علامہ زاہد حسین زودی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. انجمن کے جتنے احباب ہیں جعفری صاحب سے لے کر باقی جو کوشش کرتے ہیں مکتب کی ترویج کے لیے، جناب سید آئی قبول و منظور فرمائے. پروردگار ہمارے جو مومنین بے اولاد ان کو لقمان نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد بھی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار میں نہیں جانتا حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، مائیں بہنیں جو آئی ہیں ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں میں نہیں جانتا. ہاں فرزند زہرا غیبت کی مسکن پہ حیبت پہ بیٹھنے نقابے اڑنے والا امام جانتا ہے. پروردگار اس امام کے تو پہلے ان کی دعائیں قبول و منظور فرما. پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا نامہ اعمال خالی ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے. ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا
وبالغا وبنیہا، تمام مومنین و مومنات جو جائز حاجتیں ہیں دل میں رکھ کے آج کی اس عید اکبر کے طفیل جناب سیدہ پہ درود پڑھ دیجیے۔